مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ وسوسوں سے پرہیز کر، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ تیرا کام صرف صبر کرنا ہے، کیونکہ صرف اس سے ذوق و وجدان پیدا ہوگا جس سے سب اشکال مل ہو جائیں گے۔ صبر سے روح میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وساوس کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تصوف میں صبر ہی تمام مسائل کا حل خود بخود بہم پہنچا دیتا ہے۔ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسا ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ میں نے قرآن پاک سے مغز نکال کر مثنوی میں پیش کر دیا ہے اور ان احکامات پر بحث نہیں کی جن کو علماء سو نے بحث کا موضوع بنا کر جھگڑے اور تفرقے ڈال دیے۔ میں نے اپنے عشق کی بدولت معرفت کا تیر سیدھے نشانے یعنی دلوں پر مار دیا ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ تو دنیا دار ہے اس لیے دوسروں کو بھی دنیا دار سمجھتے ہو۔ انسان اپنی حالت پہ دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ جس کا سر چکرائے چکرائے وہ گر کو گھومتا محسوس کرے گا۔ کشتی میں سوار انسان سمجھتا ہے کہ کنارہ بھی چل رہا ہے۔ ایک جگہ کوڑے کا ڈھیر پڑا تھا، ایک مرغ اس کو خریدنے لگا۔ اسی کوشش اور جستجو میں اس کو ہیرا پڑا نظر آیا۔ بولا کہ دینک تو بیش قیمت ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ بہتر تھا کہ تیرے عوض مجھے کسی اناج کا دانہ مل گیا ہوتا۔ کل میں ایک پست چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے۔ اس کا عشق اختیار کر کے تمام نبیوں نے عزت پائی۔ تو یہ نہ کہہ کہ ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، کیونکہ کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ عشق الہی کے سلسلے میں ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ عشق وہی کام کرتا ہے جو آگ کی بٹی کرتی ہے۔ پناہ کے بعد ہی بقا حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو، غم عشق کی جاگداز نہیں، جافزا ہے۔ عاشق کے لیے غم موجب رحمت ہوتا ہے۔ سمندر مرغ کے لیے ہلاکت، لیکن بلخ کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ عشق کی پیدا کردہ کیفیات انسان میں نئی قسم کے جنون پیدا کرتی ہیں جو کہ باعث رحمت ہوتے ہیں۔ خوف کس شے کا نام ہے؟ جواب: غیر متوقع صورتحال کو قبول نہ کرنے کا نام خوف ہے۔ اگر ہم غیر متوقع کو قبول کر لیں تو وہ ایک مہم جوئی میں تبدیل ہوتا ہے۔ جدائی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں۔ جو لوگ دل اور روح سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جدائی نہیں ہوتی۔ مذہبی غیرت کے لوگ قیامت کے دن کے خوف سے زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ روشن خیال صوفی اس طرح کی پریشانیوں سے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ شہوت پرستی انسان کو بربادی کا سبب ہے اور انسان کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ پاشا انسان اندھا بن جاتا ہے، اس کی عقل چوہے جیسے اور تیری ہوتی ہے۔ جب تو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگا دیا ہے۔ مولانا روم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ کوا کودنے والے کوے میں جا گرتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، اس سے نیک بختی کے دروازے کھلتے ہیں۔ مکاروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو، اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ بغیر روح کے جسم اس قدر ذلیل ہوتا ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ بھی تم سے محبت کرے تو تم صرف محبت کا مطالبہ مت کرو، بلکہ خود بھی اس سے پیار کرو۔